السلام علیکم ناظرین، آج میرے مہمان ہیں سابقہ چیئرمین آصف نواز خان پنڈ سلطانی۔ ان سے سب سے پہلے پوچھتے ہیں کہ یہ ہمارے ناظرین کے لیے اپنا تعارف کرا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو سر آپ کا شکریہ، اور تعارف میرا پورا نام ہے آصف نواز خان، اور میرے والد صاحب کا نام ہے محمد نواز خان۔ وہ ٹیچر تھے اور وہ فوت ہو گئے ہیں۔ ہیڈ ماسٹر محمد اقبال خان کا میں بھتیجا ہوں، اور صاحب کا ایڈیو ہیلتھ ڈاکٹر مسرت کا میں چچا زاد بھائی ہوں۔ سیاسی پس منظر تھوڑا سا بتا دیں۔ سیاست سر ہمارا جو خاندان ہے اس میں شروع سے ہی آ رہی ہے۔ ہر الیکشن میں اپنے خاندان جو ہے اس میں تیسرا چیئرمین ہوں۔ اس سے پہلے ہمارے 2 چیئرمین منتخب ہوئی ہیں، تو میں تیسرا چیئرمین بنا ہوں، اور میرے والد صاحب بھی الیکشن لڑے، اور ہمارے خاندان میں ہر الیکشن بلدیاتی جب بھی ہوا یونین کونسل میں 1 یا 2 کونسلر ضرور رہے ہیں ہمارے خاندان کے، اور 2 دفعہ پہلے چیئرمین منتخب ہوئی ہیں، بابا سلطان محمود عرف بابا نانگا اور حاجی دوست محمد خان۔ یہ پہلے 2 چیئرمین منتخب ہوئی ہیں، اور میں اپنے خاندان کا تیسرا چیئرمین ہوں۔ بطور چیئرمین آپ کی خدمات کیا ہیں؟ اس میں ہمارے ساتھ تھوڑا سا مسئلہ یہ ہوا کہ ہمیں منتخب تو کیا گیا 5 سال کے لیے، لیکن جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی تو انہوں نے قبل از وقت ہمیں گھر بھیج دیا۔ تقریباً 2 سال 4 مہینے ہمیں ملے ہیں، اور اس 2 سال 4 مہینے میں میں نے جو میری یونین کونسل ہے اس میں تقریباً 1 کروڑ 70 لاکھ روپے کی ہم نے بجلیاں لگوائی ہیں، اور 2 کروڑ کوئی 40 لاکھ روپے کی ہم نے گلیاں اور وہ جو مین روڈ ہے وہ ریپیئر کرائی۔ اور ہمیں بڑا افسوس ہے اس بات کا کہ ہمیں گورنمنٹ عوام نے 5 سال کے لیے ووٹ دیا تھا، وہی عوام نے ہمیں بھی منتخب کیا تھا جو ایم این اے اور ایم پی ایز کو کرتی ہے، ان کو بھی 5 سال کے لیے کیا گیا، ہمیں بھی 5 سال کے لیے کیا گیا، لیکن 2 سال 4 مہینے بعد ہمیں واپس گھر بھجوا دیا گیا۔ میں آج بھی کہتا ہوں کہ اگر ہم رہ جاتے، ہمارے ساتھ یہ ظلم نہ کرتے عمران خان گورنمنٹ، تو ابھی ہمارے گاؤں میں کم از کم بہت سارے اور ایسے کام تھے، اور ہماری یونین کونسل کے جو چھوٹے چھوٹے موضوعات ہیں اس میں بہت سارے مسائل ہیں، گلیاں ہیں ہی نہیں، نالیاں نہیں ہیں، بجلی کے بہت سارے مسئلے ہیں، لیکن بہرحال یہ تقریباً ہم نے کوئی 4 کروڑ کچھ روپے کا ہم نے کام کروایا جو گلیوں اور بجلی کی صورت میں۔ موجودہ جو حالات ہیں مد نظر رکھتے ہوئے کیا آپ آئندہ الیکشن میں حصہ لیں گے؟ جی انشاءاللہ میرا یہ ارادہ ہے کہ اگر اللہ نے چاہا اور اللہ نے مجھے صحت دی اور میرے حلقے کے لوگوں کی وہ میرے سے کوئی امید ہوئی تو میں انشاءاللہ ضرور الیکشن میں حصہ لوں گا، لیکن میں اس طرح نہیں کروں گا، کبھی بھی اپنے آپ کو مسلط نہیں کروں گا کہ اب میرے خاندان میں سیاست آ رہی ہے یا میں چیئرمین بناؤں تو اب مجھے ہی بنائیں۔ میں تو اپنے دوستوں کو کہتا بھی ہوں کہ جب بھی الیکشن اناؤنس ہوگا میں چیدھے سارے لوگوں کو اپنے پاس بلاؤں گا اور ان سے میں پوچھوں گا کہ اگر آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ 2 سال 4 مہینے جو میں آپ کا چیئرمین رہا ہوں، آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے آپ کو ٹھیک آپ کا کام کیا ہے، آپ کو سنبھالا ہے، یونین کونسل کو صحیح سنبھالا ہے، آپ کے حقوق کا خیال رکھا ہے، پھر تو میں الیکشن میں حصہ لوں گا۔ لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں میں اچھا آدمی ثابت نہیں ہوا، میں آپ کی توقعات پہ پورا نہیں اترا، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ ایک دوسرا بندہ منتخب کر لیں، ہم بھی اس کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ۔ ملک کی جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ سر اب اگر ایک بھیڑ چال پہ آ جائیں تو وہ تو ہمارا عموماً مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ جو بندہ سامنے ہوتا ہے ہم اسی کو کہتے ہیں کہ یہ بہت اچھا ہے یا یہ بہت برا ہے، لیکن اگر آپ صحیح حالات دیکھیں تو 2018 کے حالات دیکھیں کہ وہ کیسے تھے ہمارے پاکستان کے، اور اب ہمارے پاکستان کے حالات کیسے ہیں۔ کچھ لوگ، میں یہ نہیں کہتا کہ میرا مسلم لیگ نون کے ساتھ تعلق ہے، میرے کوئی بھی چاچے کا پتر نہیں ہے، لیکن جو پاکستان کے لیے اچھا ہوگا ہم لازمی بات کہیں گے کہ وہ اچھا ہے۔ تو 2018 تک اگر وہ اچھے تھے، 3 دفعہ ان کو پہلے حکومت ملی، اور پاکستان کے جتنے میگا پروجیکٹس ہیں وہ تقریباً 75% مسلم لیگ نون کے دور میں ہوئی ہیں۔ اگر اس وقت وہ اچھے تھے تو اب تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جب اب ایک گھر ہے اس میں 10 بندے رہتے ہیں اور میں اس گھر کا سامان تک بیچ دوں اور اس کے بعد میں آپ کو کہوں کہ اچھا آپ آ جائیں، اب آپ سربراہ بن جائیں، تو مجھے بتائیں آپ کیا کریں گے؟ ابھی اس وقت جو حکومت ہے اس کی وہی پوزیشن ہے کہ پہلی حکومت سارا کچھ بیچ بچا گئی ہے، اب ان کو لگا دیا ہے کہ جی اب آپ آئیں اور سنبھال لیں۔ اب وہ کوشش کر رہے ہیں، ہماری دعا ہے کہ اللہ پاکستان کو ہمیشہ قائم دائم رکھے اور ہمیں اچھے لیڈر عنایت فرمائے، اور جو کم از کم مسلمان بھی ہوں۔ ابھی تو ایک عجیب و غریب قسم کا آ گیا، اور سیاست میں پچھلے 4 سال میں برداشت ختم ہو گیا۔
پہلے برداشت ہوتی تھی، مخالفت ہوتی ہے نا، ہم بھی الیکشن لڑتے ہیں، ہمارے دوسری طرف بھی لوگ ہوتے ہیں، لیکن ہمیں کبھی اس طرح نہیں ہوا، ہمیں ان کی مخالفت ہوتی ہے ہمارے ساتھ، ہماری ان کے ساتھ مخالفت ہوتی ہے لیکن نفرت نہیں ہوتی۔ لیکن یہ پچھلے 4 سال میں جو کلچر پروان چڑھایا گیا اس میں مخالفت نہیں ہے، اس میں نفرت ہو گئی ہے، اچھا یہ بندہ ہمارے ساتھ نہیں ہے تو بس اس کے ساتھ ایسے کر دیں۔ اللہ ہمیں اس سے بچائے اور پاکستان کو مضبوط رکھے۔ مسلم لیگ نون ہو، پاکستان پیپلز پارٹی ہو یا پی ٹی آئی ہو، کوئی بھی گراس روٹ پہ آنے والی جو بلدیاتی ادارے ہیں ان کو بحال نہیں کرتے، تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے بطور سابق چیئرمین؟ یہ ہمارا المیہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، آپ نے بالکل ٹھیک کیا کہ کوئی بھی پارٹی ہو، اصل میں جو اختیارات کی جنگ ہے نا، وہ کہتے تو ہیں، ہمارے آئین میں تو یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یہاں سے گراس روٹ سے نکلیں گے اور سارے کام بھی یہی کریں گے اور ایم این ایز ایم پی ایز صرف قانون سازی کریں گے۔ لیکن میں ذرا حقیقت پسندی کی بات کرتا ہوں، ہمارا جو معاشرہ ہے، ہمارے جو حالات ہیں، اس میں یہ بھی ہے کہ اگر آپ ایم این اے اور ایم پی اے کوئی کام نہ کرے نا لوگوں کو، وہ صرف قانون سازی کرے تو ہم ان کو ووٹ دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں گے، ہم کہیں گے پھر یہ ہمارے کام کا تو ہے نہیں۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ کم از کم اس کو بانٹ ہی لیں اختیارات کو۔ اب میں یونین کونسل کا چیئرمین تھا، اب مجھے زیادہ پتہ ہے، اب عجیب سے قانون بھی ہمارے بنے ہوئے ہیں کہ ایک بچہ پیدا ہوا ہے، اگر کسی نے غلطی سے اس کا نام نہیں لکھوا سکے، 2 مہینے گزر گئے ہیں، تو آپ اسسٹنٹ کمشنر کے پاس جائیں۔ اب میں ہمیشہ پہلے بھی ضلع کونسل میں بھی یہ بات میں کہتا رہا ہوں کہ اسسٹنٹ کمشنر پتہ نہیں کہاں سے آیا، اس کو کیا پتہ کہ یہ پنڈ سلطانی میں جو بچہ پیدا ہوا ہے اس کے باپ کا کیا نام ہے، دادا۔ ہم لوگ جو گلی محلے ایک بندے کو جانتے ہیں، وہ اختیار اس کے پاس ہونا چاہیے۔ اور یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو بھی حکومت آئی ہے اس نے بلدیات پہ شب خون مارا ہے، لیکن اس دفعہ جب ہمیں انہوں نے ہٹایا، ہماری ایک یونین ہم نے بنائی تمام چیئرمینوں کی پنجاب میں، پھر ہم نے کورٹ میں کیس کیا، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے کورٹ نے 2 سال کے بعد ہمیں بحال کیا، اور پھر 7-8 مہینے توہین عدالت کرتی رہی پنجاب گورنمنٹ اور عمران خان گورنمنٹ، انہوں نے ہمیں آفیسز نہیں دیے۔ 7 مہینے کے بعد پھر سپریم کورٹ نے ہمیں 2 مہینے کے لیے آفس دیا اور پھر ہماری مدت پوری ہو گئی۔ لیکن اس کا جو سب سے بڑا فائدہ ہوا ہے ہم لوگوں نے جو یہ محنت کی ہے، میں کہتا ہوں پورے پنجاب کے 58,000 بلدیاتی نمائندوں نے جو محنت کی ہے، فائدہ یہ ہوا ہے کہ اب سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آ گیا ہے کہ یہ 5 سال کے لیے منتخب ہوئے تھے اور ان کو آپ گھر نہیں بھیج سکتے، تو انشاءاللہ آئندہ ایسی کوئی حرکت نہیں کرے گا۔ آخر میں اپنے عوام کو کیا پیغام دیں گے؟ عوام کے لیے میرا یہی پیغام ہے کہ اصل میں جو ہماری عوام ہے، میں بھی عوام میں سے ہوں، غریب آدمی ہوں، میرے والد بھی ایک اسکول ٹیچر تھے، ہم لوگ، میں خود ایم این ایز ایم پی ایز پہ تو اعتراض کرتا ہوں، اسی طرح میرے لوگ جو مجھے ووٹ دیتے ہیں وہ مجھ پہ تو اعتراض کرتے ہیں۔ میں بھی چاہتا ہوں میرا ایم این اے، میرا ایم پی اے، میرا وزیر اعظم بالکل فرشتوں کی طرح ہو، اور جو کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارا چیئرمین اور کونسلر بھی فرشتوں کی طرح ہو، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ میں یہ کیوں نہیں چاہتا کہ میں فرشتہ بنوں، میں اچھا ہو جاؤں۔ جب ہر بندہ یہ سوچنا شروع کر دے گا کہ میں اچھا ہوں تو سب اچھے ہو جائیں گے۔ اس لیے عوام جو ہے ہماری وہ تھوڑی سی جذباتی ہے، جلدی جذبات میں آ جاتی ہے، ان کو چاہیے کہ جب الیکشن کا ٹائم آئے اس وقت کم از کم یہ ساری باتیں مد نظر رکھیں کہ یہ کیا حالات۔ سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں نا، ابھی میں کہتا ہوں کہ پچھلے 4 سال میں جو ہمارے مذہب کے ساتھ کھلواڑ کیے گئے ہیں، روزانہ جلسے ہوتے ہیں، روزانہ نعوذ باللہ گستاخی کی جاتی ہیں، لیکن ہم اگر ڈنمارک میں کوئی گستاخی کرے تو ہماری عوام اکٹھی ہو جاتی ہے، شام کو ریلیاں نکالتی ہے، لیکن یہاں روزانہ ہوتی ہے اور آگے سے ہم تالیاں بجاتے ہیں۔ تو یہ اتنا بڑا المیہ ہے، اس وقت پاکستان آدھے سے زیادہ ڈوبا ہوا ہے، لیکن ہم روزانہ کیا کر رہے ہیں؟ تو میرا عوام سے بھی ہے کہ آپ دیکھیں تو صحیح کہ آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، سوچ سمجھ کے بندے منتخب کریں۔ دوسرا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ جیسے آپ ہوں گے ویسے آپ کے حکمران ہوں گے، اس لیے عوام کو بھی تھوڑا سا خیال رکھنا چاہیے۔ ناظرین، یہ تھے سابق چیئرمین یونین کونسل پنڈ سلطانی آصف نواز خان صاحب، بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے مجھے انٹرویو دیا ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے اٹک ٹوڈے نیوز کو پنڈ سلطانی سے اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ جی۔